کتنی بڑی شکست ہے یہ حکومت کے لیے، اور کیا واقعی اب حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات چلتے رہیں گے؟ اب آپ بطور رہنما پی ٹی آئی اس کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹیمپٹ ان کی اتنی سیریسلی فیل ہوئی. ایک تو پہلے بات، اس قسم کا خفیہ پیکج لانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی زیادتی اور اوفینس ہے. میں سمجھتا ہوں کبھی قوم کا جو سب سے اہم دستاویز ہے، کبھی اس میں خفیہ طور پر بھی کوئی ترمیم کی جاتی ہے. یہ تو قوم کی امانت ہے. آپ کو چاہیے پہلے قوم کو کانفیڈنس میں لے، پھر پارلیمنٹ کے پاس معاملہ جائے، کیونکہ یہ جو دستاویز ہے، آئین جسے کہتے ہیں، وہ صرف پارلیمنٹ کی نہیں بلکہ ساری قوم کی چیز ہے. تو اس لیے بغیر ڈیبیٹ کے قوم ساری اس ڈیبیٹ میں جائے، اور ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی بڑی آئینی ترمیم ہونی ہوتی ہے تو قوم کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے. ایک لارجر ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جو ڈیبیٹ کرتی ہے، اور اس ڈیبیٹ میں لوگوں کو، اور خاص طور پہ جو اسٹیک ہولڈر جیسے وکلا ہے، ان کو کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے. اور کانفیڈنس میں لے کر یہ چیز کافی ڈیلیبریشن کے بعد، کیونکہ اس کا تعلق ملک کے آئندہ نظام کے ساتھ ہے، آپ خفیہ طور پر کیسے اس قسم کا نظام کو تبدیل کرنے کی سازش کر سکتے ہیں؟ تو یہ تاریخ میں انوکھا واقعہ ہے کہ جہاں کے پارلیمنٹ کو جن سے آپ ووٹ مانگ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس مسودے پہ آپ ووٹ مانگ رہے ہیں. اس رات تک، اتوار کی رات تک، جہاں یہ بار بار دن میں 3-4 دفعہ ارجنٹ کر کے بلاتے تھے، اس سے پہلے بھی 2 دن بلاتے رہے، کسی کو نہیں پتا تھا بشمول ان کے وزیروں کے کہ بھئی کون سا مسودہ ہے، کون سا پیکج ہے جس پر یہ ووٹ مانگ رہے ہیں سب سے. تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس حکومت کو اب کوئی مورل جواز نہیں رہ گیا، اخلاقی جواز نہیں رہ گیا کہ آپ حکومت کریں. آپ کو ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے، جس شکست کے بعد جمہوری حکومتیں ریزائن کر جایا کرتی ہے، اور خاص طور پہ وزیر اعظم کو فی الفور ریزائن کرنا چاہیے، اپنا فیلئر ایڈمٹ کر کے کہ میں نے جو مسودہ پیش کرنا تھا اس کو قوم نے بھی اور پارلیمنٹ نے بھی ریجیکٹ کر.